السلام علیکم، دس از عبدالرحمن. ویلکم بیک. پی ایس ایکس پلیئر کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی مارکیٹ کا ریویو لیتے ہیں. آج کی مارکیٹ نے کافی حد تک بہت ساری چیزیں کلیئر کی ہیں، جو کہ ایک کلیئر ڈائریکشن ہے، کلیئر انڈیکیشن ہے کریکشن کی طرف. کیونکہ اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ کل آپ کو یاد ہوگا میں نے دو چیزیں ڈسکس کی تھی. ایک تو یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، وہ تو میں ریگولر بیسس پر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہتا ہوں، لیکن کل میں نے خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کیا تھا ان چیزوں کو. ایک یہ تھا کہ انڈیکس از دا مین ٹول آف مافیا فار مینیپولیشن. ٹھیک ہے نا، کہ مینیپولیشن کے لیے، ڈسیو کرنے کے لیے. ڈسیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دھوکہ دینا مطلب ٹریپ کرنا، اس کو کہتے ہیں ڈسیو. یہ ڈسیپشن آف مافیا جو ہے بہت خطرناک پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں یہاں پر چیز، کہ یہاں سے ہم جو ہے مار کھاتے ہیں مارکیٹ کے اندر، کہ جب ہم ڈسیپشن آف مافیا کے شکنجے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، وہ ڈسیپشن آف مافیا کیا ہوتا ہے، یہاں پر میں آپ کو ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں، یہاں سے آپ کے اور میرے مائنڈ میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ یہ جو ہائی لگا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہائی ریڈ کینڈل کا جو ہائی ہے 46,643 کا، اس سے اوپر جب مارکیٹ نکل جاتی ہے تو اس کا مطلب بریک آؤٹ آ گیا اور اوپر جو ہے بائنگ آنا شروع ہو گیا. ایک نئے لیول آگے ملیں گے اور چلیں بھائی ٹھیک ٹھاک بائنگ کرتے ہیں اور آگے جو ہے پروفٹ ٹیکنگ کریں گے. لیکن اسی چیز کو ڈسیپشن کہتے ہیں، کہ یہاں سے ٹریپ کیا گیا، کہ اوپر لے جا کر مارکیٹ کو ٹریڈ کروایا گیا، بائنگ بھی آئی ہوگی. ڈیفینیٹلی جو لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بریک آؤٹ آیا تو یہاں سے بائنگ ہونی چاہیے، تو واپس مارکیٹ نے کیا کیا، انڈیکس کو نہیں توڑا. اس کو کہتے ہیں مینیپولیشن ان انڈیکس. ٹھیک ہے نا، انڈیکس نہیں ٹوٹا، انڈیکس ابھی بھی 117 پوائنٹ پلس میں. یہاں پر آپ دیکھیں گے پی ایس ایکس کی ویب سائٹ پر یہ 46,601 پر انڈیکس کلوز ہوا ہے. 117 پوائنٹ کا انڈیکس نے اضافہ کیا. یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میں دوسری طرف لے کر چلوں گا پھر اسکرپٹس کی طرف، کہ اسکرپٹس کی پرفارمنس اور انڈیکس کی پلس میں کلوزنگ، ان میں آپ کنٹراڈکشن دیکھیں گے، آپ ان میں فرق دیکھیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو مینیپولیشن کی بات کی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اصل میں. ٹھیک ہے، اور ڈسیو جو کیا جاتا ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے، کن کن طریقوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو یہی آپ کے ساتھ ڈسکشن تھی کہ یہ بریک آؤٹ یہاں سے آتا ہے اور مارکیٹ اوپر سسٹین کرے، اس 46,643 اس پوائنٹ سے مارکیٹ اوپر سسٹین کرے، گرین میں کلوزنگ آئے، اوپر مارکیٹ سسٹین کرے، اچھے پوائنٹس کے ساتھ آگے نکلے اور ویلڈ جو والیوم ہے اس کے ساتھ چلے. ٹھیک ہے، تو ہم مانیں گے کہ آگے 1,000 پوائنٹ مزید مارکیٹ آگے ڈال سکتی ہے. لیکن جو ہماری جو ریکمنڈیشن تھی اس پر مارکیٹ نہیں اتری پورا، اور جو ہے آگے کا جو 1,000 پوائنٹ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ذرا مشکل میں پڑ گیا، وہ کافی حد تک مشکل لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، جب تک کہ یہ چیز یہاں سے کلیئر نہیں ہوتی. اب مارکیٹ تو آگے کلوزنگ آگے نیچے 46,643 سے نیچے کلوزنگ آئی ہے، اور انڈیکس نے پلس پوائنٹ کیے ہیں 117 پوائنٹ پلس. یہاں پر میں آپ کو مین ایک پوائنٹ کی طرف لے کر چلوں گا. اگر انڈیکس پلس میں اور اوپر بریک آؤٹ بھی دے رہا تھا، ٹھیک ہے، اس میں اسکرپٹ آپ کے 70-80% آپ کے پازیٹیو میں کام کرنے چاہیے، پازیٹیو کلوزنگ آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور پتہ لگنا چاہیے کہ واقعی اسکرپٹ پرفارم کر رہے ہیں. لیکن انڈیکس پازیٹیو ہو اور اوپر ٹاپ ہو، انڈیکس کا ٹاپ لگ رہا ہو، ٹھیک ہے، بریک آؤٹ جو ہے ڈسیو کیا گیا ہو، بریک آؤٹ کے اوپر مینیپولیشن انڈیکس کے ساتھ کر دی گئی ہو، تو وہاں پر اسکرپٹ آپ کو بتا جاتے ہیں کہ آپ کی مارکیٹ ٹرن آؤٹ کر رہی ہے، آپ کی مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، جب اسکرپٹ نیگیٹو پرفارم کریں گے تو انڈیکس کی کیا مجال وہ اوپر جائے. ٹھیک ہے، پھر اس کو ڈیفینیٹلی طریقے کے ساتھ، اس کو بڑی انٹیلیجنسی کے ساتھ نہیں چلایا جائے گا، لیکن وہ بھی ایک چھوٹی سی انڈیکس کی کریکشن دکھائی جائے گی، اس میں اسکرپٹ جو ہے وہ پہلے ہی بتا چکے ہوتے ہیں. اب یہاں پر ہم ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ میں فرسٹ ٹائم جاؤں گا ابھی، تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو اسی دوران کہ میں کیوں یہ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کا مطلب کیا. یہاں پر دیکھیں سیمنٹ سیکٹر ہے
فرسٹ اوپر ہمارے پاس جو نیگیٹو کلوزنگ کے اندر پورا سیمنٹ سیکٹر نیگیٹو کلوزنگ کے اندر آیا ہے، جس کا چراڑ سیمنٹ جو کہ پازیٹیو کلوز میں آیا، لیکن آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کی کوئی خاص پازیٹیو کلوزنگ نہیں ہوئی ہوگی میرا خیال، جہاں تک آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے ڈی سی ایل پازیٹیو ہے، باقی سیمنٹ سیکٹر دیکھیں تقریباً پورا سیمنٹ سیکٹر نیگیٹو کلوز ہو چکا ہے، اور یہ مین انجن ہے اسٹاک مارکیٹ کا، ٹھیک ہے نا۔ اگر سیمنٹ سیکٹر نیگیٹو جا رہا ہے تو مارکیٹ بھی پازیٹیو نہیں جا سکتی۔ انجینئرنگ سیکٹر دیکھیں پازیٹیو کلوزنگ آئی ہے، لیکن کوئی خاص پازیٹیو کلوزنگ نہیں آئی ہے، 2 اسٹاک اس کے نیگیٹو آئے۔ آٹو سیکٹر زیادہ اسٹاک نیگیٹو آ گئے، ٹھیک ہے۔ فوڈ سیکٹر میں 1 اسٹاک نیگیٹو، باقی پازیٹیو رہے۔ فارما سیکٹر تقریباً نیگیٹو ہو چکا ہے۔ ٹیکنالوجی سیکٹر پورا ٹیکنالوجی سیکٹر نیگیٹو ہوا ہے، ایک بھی اسٹاک اس میں جو میرے پاس سامنے نظر آ رہا ہے ایک بھی اسٹاک پازیٹیو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انرجی سیکٹر کے اندر آپ دیکھیں گے زیادہ اسٹاک نیگیٹو ہو چکے ہیں۔ بینکنگ میں دیکھیں گے تو زیادہ اسٹاک پازیٹیو ہیں، کم اسٹاک نیگیٹو ہیں۔ مسلینیس میں دیکھیں گے کہ پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹو بھی ہیں۔ ٹیکسٹائل میں بھی اسی طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا دیکھنے کو ملا، ہمیں یہ سمجھ آئی کہ آپ کے انڈیکس 117 پوائنٹ پلس ہے، 70-80-90% اسٹاک کو پازیٹیو میں آنا چاہیے تھا کلوزنگ، لیکن 70-80 یا 90%، 80% تو کنفرم ہے کہ اسٹاکس نیگیٹو کلوز میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹ مینس کہ اسٹاکس جو ہیں وہ نیگیٹو پرفارم کرنے میں اپنا جو شروعات کر چکے ہیں، اور ان کے اندر کریکشن جو ہے جو چل چکے ہیں آلریڈی اوپر، ٹھیک ہے، ان میں اب کریکشن جو ہے آ جائے گی، اور ان کی کریکشن جو ہوگی وہ انڈیکس کو نیچے لے آئے گی۔ اور جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں کہ انڈیکس کی جو کریکشن ہے وہ ایٹ لیسٹ 23 پوائنٹ سے لے کر 38% کے بیچ میں کریکشن آنی چاہیے۔ ویسے فرسٹ 23% کی ہو، اس کے بعد اگر مزید مارکیٹ نیچے آنا چاہتی ہے تو 38% ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے، اس سے زیادہ مارکیٹ جو ہے وہ ریکوائر نہیں کرتی۔ بٹ آگے ہم دیکھتے ہیں پھر کنڈیشن کیا ہے مارکیٹ کی نا اوورآل، پھر اس کے مطابق پھر آگے بات کی جائے گی۔ تو اوورآل جو سنیریو ہے مارکیٹ کا وہ چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ پریشر میں نظر آ رہا ہے۔ اسٹاکس نیگیٹو جا چکے ہیں آلریڈی، انڈیکس بھی اسی طرح پھر آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کلوزنگ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک والیوم کی بات کریں، والیوم ڈے بائی ڈے اب ڈیکریز ہونا شروع ہو چکا ہے۔ کل کے والیوم سے ویسے آج والیوم جو ہے کم لگا ہے، 168 ملین کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آر ایس آئی فلیٹ چلنا شروع ہو گیا ہے، فلیٹ میں آ گیا ہے، اور یہاں سے یہ ڈاؤن سائڈ کرنے کے لیے بھی تیاری پکڑ ہی رہا ہے۔ تو مین پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگین ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک اسٹرانگ جو ہے کینڈل ایک اوپر کی نہیں بنتی، 46,643 کے ہائی سے اوپر اسٹرانگ کینڈل گرین میں نہیں بنتی، اور ود والیوم آنی چاہیے، تو آگے ہم جو ہے قریب 1000 پوائنٹ مزید آگے مارکیٹ میں پلس میں دیکھ سکیں گے، ورنہ ہم نہیں دیکھ پائیں گے۔ ورنہ کریکشن جو ہم بات کر رہے تھے اسی کریکشن کی ہی بات کی جائے گی، وہ کریکشن مارکیٹ لے گی، اس کے بعد آگے چلنے کی بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، اور جو دوست کہتے ہیں کہ سائیکل زون اینڈ اسپیل کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں اور اس کو سیکھا کیسے جائے، کہاں سے جائے، اور اس کا کوئی طریقہ کار، تو میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ یہ چیزیں یوٹیوب یا یہ سوشل میڈیا پر تو نہیں ملتی ہیں۔ ہاں کوئی پرسنل اپنا جو ہے نالج آپ کے ساتھ شیئر کرے تو آپ کو ضرور وہ مل سکتا ہے، اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور سائیکل زون اسپیل سائیکلک سسٹم کے علاوہ آپ کام ہی نہیں کر سکتے۔ اگر میں سائیکلک سسٹم کو لے کر یہاں پر آپ سے بات نہ کر رہا ہوتا تو میں بھی یہ چیزیں انڈیکیٹ نہ کر پاتا، ٹھیک ہے نا، میں بھی بس یہی کہتا کہ اوپر بریک آؤٹ آیا تو آگے مارکیٹ جانی چاہیے، تو لیکن سائیکلک سسٹم کے مطابق یہ اوور ہے، ٹھیک ہے نا، پرسنٹیج جو ہے نا وہ کراس کر رہی ہیں، 75% بڑی ہائی لیول بن جائے گی اوپر جا کر نا، وہ ایسے سمجھیں کہ اوور، یعنی کہ اوور سے بھی اوور ہو جائے گی، تو نہیں لگتا کہ مارکیٹ زیادہ اوور ہونا چاہتی ہے، مارکیٹ کریکشن لینا چاہتی ہے، مارکیٹ کریکشن لے کر چلے گی، وہ زیادہ سٹیبل ہوگی، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تو یہ چیزیں، یہ سائیکل زون اسپیل اور ایڈوانس ٹیکنیکلز جو ہیں ان کے اوپر یہ چیزیں، یہ خاص طور پر کچھ دوستوں کی ریکویسٹ پر یہ چیزیں جو ہے ہم لے کر آ رہے ہیں،
جس میں ایڈوانس ٹیکنیکل کورس ہوگا، اس کے اندر جو ہے ویری امپورٹنٹ جو ہے ٹیکنیکل انڈیکیٹرس جو کہ بائی سیل اسٹریٹجی کے ساتھ چلتے ہیں وہ، اور ویری امپورٹنٹ جو ہے کینڈلسٹک پیٹرنس وہ اس میں ایڈ ہوں گے، سکھائے جائیں گے۔ خاص طور پر جو زیادہ جس پر میں بات کرتا ہوں ایلیٹ ویو تھیوری ہے، جس میں سائیکل، زون اینڈ اسپیل، جس کی خاص اسٹریٹجی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں نا، جو آپ کو ڈیلی بیسس پر جس کا ہم ریویو دیتے ہیں، اور اس کے بارے وہ آپ کو سکھائیں گے، اور اس کے ساتھ بائی سیل اسٹریٹجی، یہ سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہے، بائی سیل اسٹریٹجی، ٹھیک ہے نا، بائنگ کیسے کہاں پر ہونی چاہیے، سیلنگ کہاں پر ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں اس کورس کے اندر انکلیوڈ ہیں۔ اور واٹس ایپ نمبر یہ میرا آپ سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس واٹس ایپ نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی، مئی میں انشاءاللہ اس کو اسٹارٹ کریں گے آفٹر رمضان اینڈ آفٹر عید، تو کوشش کی جائے گی ایز سون ایز پاسبل اس کو اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو بھی دوست اس نالج سے فائدہ لینا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ اس کو ان گڈ رسپانس ملے گا۔ باقی مزید جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے ایسے ہی، امید یہی ہے کہ مارکیٹ کریکشن میں آ رہی ہے، اور کوشش یہ کریں کہ جو آپ کی فریش بائنگ ہے، خاص طور پر بات کروں گا فریش بائنگ، اس کی پروفٹ ٹیکنگ ہونی چاہیے، اور اگین ڈپ پر مارکیٹ میں بائنگ آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جس کی ڈیلیوریز ہیں اوپر کی بائنگ ہے وہ نہ سیل کریں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں اگین یہی کہوں گا کہ سائیکل، زون، اسپیل کے مطابق اگر آپ کا اسٹاک وہ پورا کر چکا ہے اپنی گیم، آپ کی بہت زیادہ اوپر کی بائنگ ہے، آپ کا اسٹاک بہت زیادہ نیچے جا چکا تھا، اور اس کے بعد اس نے اوپر جو اس ریلی کے اندر جو اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اگر وہ اوور ہو چکا ہے تو پھر اس میں نہیں بیٹھنا بنتا، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیے گا، پھر اس میں ایگزٹ کرنا بنتا ہے، اگین ڈپ پر پھر اس میں بائنگ بنتی ہے۔ تو کوشش کریں سائیکلک سسٹم کے ساتھ چیزوں کو نوٹ کریں، اس کے ساتھ اسٹریٹجی بنائیں گے، ویری بیسٹ رہے گی انشاءاللہ۔ کبھی بھی اس کے اندر آپ کو جو ہے ڈیسیو نہیں ہوں گے، کبھی بھی آپ جو ہے اس کے اندر مار نہیں کھا پائیں گے۔ تو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں ایسے ہی اسی چیز کو، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔